کبھی سوچا ہے اگر آدھی رات کو اچانک کسی عورت کی چیخ سنائی دے اور وہ چیخ چند لمحوں بعد ایک خوفناک قہقہے میں بدل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اگر نظر اٹھاتے ہی آپ کو ایک آدھا جلا ہوا چہرہ دیوار سے چپکا ہوا دکھائی دے جبکہ دوسری طرف پھانسی پر لٹکتی پرچھائیاں خاموشی سے رو رہی ہیں تو شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ تہاڑ جیل کا ایک اصول ہے، رات 2 بجے کے بعد چاہے کوئی بھی آواز آئے، کوئی آپ کا نام لے یا آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کے سینے پر بیٹھا ہے، آنکھیں نہیں کھولنی۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی اس اصول کو توڑا وہ اس کی آخری رات ثابت ہوئی۔ تہاڑ جیل صرف قیدیوں کی جیل نہیں، یہاں ان بے شمار چیخوں، ادھوری خواہشوں اور پر اسرار موتوں کی جگہ بھی سمجھی جاتی ہے، جہاں ہر دیوار اپنے اندر ایک خوفناک راز چھپائی بیٹھی ہے۔ اور آج ہم انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ کو سنانے لگے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پوری سن لی تو آپ کو رات کو نیند آنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ یہ ہے راہل، ایک خطرناک مجرم جس سے جیل کے اندر بھی لوگ خوف کھاتے ہیں، لیکن آج وہ خود اپنی جان بچانے کے لیے تہاڑ کی تاریخ راہداریوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا ہے، سانسیں بے قابو تھیں، وہ بھاگتے ہوئے پبلک واش روم میں جا کر چھپ جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہی اسے ایک عجیب بات محسوس ہوتی ہے۔ اتنا تیز دوڑنے کے باوجود اس کے پیروں میں نہیں بلکہ کندھوں میں ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی بھاری چیز اس پر سوار ہو۔ اچانک واش روم کے اندر ایک ہلکی سی ہنسی گونجتی ہے۔ راہل فوراً پیچھے مڑتا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہنسی مسلسل قریب آتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کے کندھوں کا درد بھی مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑتی ہے اور جو منظر اسے وہاں دکھائی دیتا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن جاتا ہے۔ آئینے میں صرف راہل نہیں تھا بلکہ اس کے کندھوں پر ایک خوفناک سایہ بیٹھا تھا، چمکتی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر خوفناک مسکراہٹ۔ وہ سایہ صرف راہل کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، اور یہ صرف ایک واقعہ تھا، کیونکہ تہاڑ جیل کے اندر ایسے کئی کہانیاں آج بھی لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹکتی ہوئی روحیں صرف ویران حویلیوں میں ہوتی ہیں تو شاید آپ نے تہاڑ جیل کی راتیں نہیں دیکھی۔ گھنا اندھیرا، ٹھنڈی ہوا اور چاروں طرف ایسا سناٹا جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ یہ کوئی ویران قبرستان نہیں، یہ ہے تہاڑ جیل۔ دن میں یہاں قانون کی حکومت ہوتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی رات کے 2 بجتے ہیں یہاں ایک اور عدالت لگتی ہے، ایسی عدالت جہاں فیصلے نہیں سنائے جاتے، صرف چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر راہداری، ہر دیوار اور ہر سیل اپنے اندر ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جسے آج تک کوئی پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ ان تمام کہانیوں میں سب سے خوفناک نام ہے بیرک نمبر 6۔ کہا جاتا ہے اس بیرک میں قید خواتین بار بار صرف ایک درخواست کرتی ہیں کہ انہیں کسی اور سیل میں منتقل کر دیا جائے۔ وجہ برسوں پہلے اسی بیرک میں ایک خاتون قیدی کی موت ہوئی۔ اس کے آخری الفاظ تھے، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ اور کہا جاتا ہے اس رات کے بعد اس کے آخری چیخ کبھی خاموش نہیں ہوئی۔ دن کے وقت سب کچھ بالکل معمول کے مطابق دکھائی دیتا ہے، قیدی اپنے کام کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے فضا آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ رات کے ٹھیک 2 بجتے ہی ایک چیخ سنائی دیتی ہے، پہلے بہت دور سے، پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آواز آہستہ آہستہ کانوں کے قریب آ رہی ہے۔ اور پھر کئی خواتین نے ایک ایسی سفید سائے کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ پہلی خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رہتی ہے اور اگلے ہی لمحے دیواروں پر چپک کر دوڑنے لگتا ہے۔
ایک رات اچانک پورے بیرک کی بجلی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک خوفناک ہنسی پورے سیل میں گونجنے لگی۔ سب جانتی تھی یہ آواز کس کی ہے، اس لیے کسی نے آنکھیں نہیں کھولی، کسی نے اپنے کان بند کر لیے، کوئی چادر میں چھپ گیا اور کئی خواتین خاموشی سے دعا کرتی ہیں، کیونکہ انہیں وہ ایک اصول یاد تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے انہیں اپنی آنکھیں نہیں کھولنی ہیں۔ کہتے ہیں جو ایک بار بھی اس سائے کو دیکھ لے وہ پھر پہلے جیسا نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی اس اصول کو توڑ دے، اس کا جواب ہمیں لے جاتا ہے دوبارہ راہل کی ادھوری کہانی کی طرف۔ وہی راہل جسے جیل میں داخل ہوتے ہی ایک تنبیہ کی گئی تھی، اگر رات کے 2 بجے کسی عورت کے رونے، ہنسنے یا تمہیں نام لے کر پکارنے کی آواز آئے تو ہرگز آنکھیں مت کھولنا۔ مگر راہل نے اس تنبیہ کو محض ایک مذاق سمجھا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے بیرک نمبر 6 سے ایک بار پھر رونے، چیخنے اور خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنے لگی۔ راہل کی آنکھ کھل گئی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اچانک کسی نے سسکیوں کے درمیان اس کا نام پکارا، راہل راہل راہل۔ وہ فوراً پیچھے مڑا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید جیل میں دی گئی تنبیہ مذاق نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا، مگر چند لمحوں بعد ایک آواز اس کے بالکل قریب سنائی دی، راہل مجھے بچا لو، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ سسکیاں خوفناک ہنسی میں بدلنے لگی اور پھر راہل کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ راہل گھبرا کر بھاگا، چیختا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کوئی بھی اس کی آواز سن نہیں رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا بیرک سے نکلا اور سیدھا واش روم میں جا پہنچا۔ پھر اس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے کندھوں پر ایک آدھا جلا ہوا سیاہ سایہ بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے راہل کو دیکھ رہا تھا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اسی لمحے راہل سمجھ گیا کہ اس نے وہ اصول توڑ دیا تھا جسے توڑنے سے سب نے منع کیا تھا، اور اگلی صبح اس کی لاش بیرک سے برآمد ہوئی۔ یہ نام راہل دراصل ایک فرضی کردار ہے، لیکن اسی طرح کی کہانیاں اس بیرک سے منسوب بہت سی موصول ہوئی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ تہاڑ جیل کا سیل نمبر 3 جسے کبھی ایکسکیوشن بلاک کہا جاتا تھا، آج بھی اپنی خوفناک شہرت رکھتا ہے۔ گارڈز اور صفائی کرنے والے عملے کے مطابق رات کی ڈیوٹی کے دوران انہیں کبھی رونے کی آوازیں، کبھی سرگوشیاں اور کبھی ایسے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے جسے کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ اسی لیے انہیں ایک ہی ہدایت دی جاتی ہے، پیچھے مت دیکھو، کسی آواز پر رد عمل مت دو، کیونکہ شاید یہی تمہاری زندگی اور موت کے درمیان آخری فرق ہے۔ پھر سال 2020 آیا۔ نربھیا کیس کے مجرموں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد جیل کے اندر کئی قیدیوں نے عجیب و غریب تجربات بیان کیے۔ کسی نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہو، کسی نے سرگوشیاں سننے کا دعویٰ کیا، اور کئی لوگوں نے ایسے سائے دیکھنے کی بات کی جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھے۔ ماہر نفسیات نے ان واقعات کو سلیپ پیرالائسس اور شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا۔ لیکن قیدیوں کا سوال آج بھی وہی ہے، اگر یہ صرف ذہن کا کھیل تھا تو ایک ہی وقت میں اتنے مختلف لوگوں نے ایک جیسی آوازیں، ایک جیسے سائے اور ایک جیسا خوف کیوں محسوس کیا؟ اس سوال کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں۔ شاید ان سب کے پیچھے کوئی سائنسی حقیقت ہو، یا شاید تہاڑ جیل کے دیواروں میں واقعی کچھ ایسا دفن ہے جو آج تک آزاد نہیں ہو سکا۔ اور اب فیصلہ آپ کریں، کیا یہ سب صرف خوف، ذہنی دباؤ اور سلیپ پیرالائسس کا نتیجہ ہے، یا واقعہ ہی تہاڑ جیل کی دیواروں پر کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو آج بھی اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہی ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی سی نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ
دیکھ سکیں۔